السلام علیکم۔ ڈاک بنگلے کے احاطے میں وہ ہنگامہ کوئی آدھے گھنٹے تک پھلتا پھولتا رہا اور میں خان زید کے ساتھ دبکی ہوئی یہ جاننے کے لیے مضطرب رہی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اضطراب خان زید کا بھی رفیق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ الجھن بھی لاحق ہوگی کہ اسے ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے جو اس کے اپنے تھے۔ ہنگامہ بتدریج فرد ہوا اور جب کوارٹر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے جھانک کر دیکھا کہ گل بانو اکیلی ہی تھی۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے ان سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے صورتحال نے حد درجہ پریشان اور شاید کچھ سراسیمہ بھی کر رکھا تھا۔ میں رینگ کر پلنگ کے نیچے سے نکلنے لگی تو خان زید نے بھی میری تقلید کی۔ میں نے دیکھا کہ گل بانو نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے سرگوشی کی، دروازہ بند کر لو۔ میری توجہ دلانے پر گل بانو کو یاد آیا کہ اس سے کیا بھول ہو گئی ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اتنی عجلت اور گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف مڑی جیسے ایک ثانیے کی بھی تاخیر ہو گئی تو دنیا اپنے محور سے ہٹ جائے گی۔ اس نے کھٹ سے کنڈی لگا دی اور دروازے سے پشت ٹکا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کا وہ تموج مجھے اس عالم میں بھی بڑا ہی جان خیز لگا تھا۔ بیٹھ جاؤ خان بابا، میں نے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خان زید سے کہا۔ میں نے اپنی آواز اتنی مدھم رکھی تھی کہ چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی ہوئی گل بانو بھی نہیں سن سکی ہوگی۔ اس نے صرف اشارے ہی سے یہ سمجھا ہوگا کہ میں نے خان زید سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے لڑکے؟ کچھ تو بتاؤ، تم نے مجھے اپنی ہی بستی کے لوگوں سے بچانے کی کوشش کیوں کی ہے؟ خان زید کی بے چینی اس کی زبان پر آ گئی۔ سب کچھ بتا دوں گا خان بابا، میں نے بڑے سکون سے کہا، لیکن مجھے پہلے معلوم کر لینے دو کہ اس ہنگامے کا نتیجہ کیا رہا۔ میں سوالیہ نظروں سے گل بانو کی طرف دیکھنے لگی۔ گل بانو نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان کی نمی منتقل کی اور پھر وہ کچھ بولنے والی تھی کہ میں نے مضطربانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، وہاں کھڑی ہو کر کچھ نہ بتاؤ، یہاں ہمارے قریب آ جاؤ۔ گل بانو جب میری طرف آئی تو اس کے قدموں میں استحکام نہیں بلکہ ایسی لغزش تھی جیسے اس کی شریانوں میں لہو کی بجائے شراب دوڑ رہی ہو۔ شراب کی خاصیت ذہن کو منتشر کرنا ہے اور گل بانو اس وقت ذہنی طور پر منتشر ہی تھی۔ وہ انتشار اس کے قدموں کی لغزش پر واضح محسوس ہو رہا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں جب وہ بولی تو چھوٹے چھوٹے فقرے بھی اس کی زبان پر دو دو تین تین مرتبہ ٹوٹ رہے تھے۔ جیسے تیسے اس نے وہ سب کچھ بتایا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ لوگ فائرنگ کی آوازیں سن کر اس طرف آئے تھے اور کسی حد تک مشتعل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ڈاک بنگلے میں مقیم سرکاری آدمیوں ہی نے کسی سے جھگڑا مول لیا ہوگا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ڈاک بنگلے میں گھس کر ان سرکاری آدمیوں سے باز پرس کریں، مگر عین وقت پر خان زادہ فرید اور اس کے حواری وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑی سختی سے لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ ڈاک بنگلے میں داخل نہ ہوں۔ یہ کہانی سن کر خان زید کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا بیٹا ان لوگوں کی حفاظت کرے گا جو اس کے باپ کو قید کیے ہوئے تھے۔ گل بانو کی کہانی کا آخری حصہ یہ تھا کہ خان زادہ فرید اور اس کے حواری ڈاک بنگلے میں چلے گئے تھے اور ہنوز وہیں موجود تھے۔ میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ وکٹر کو بے ہوشی کی حالت میں پا کر خان زادہ فرید پر کیا گزری ہوگی۔ امکان تھا کہ اب تک وکٹر کو ہوش میں لایا جا چکا ہو اور خان زید کو غائب پا کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی۔ خان زید ان لوگوں کے ایک اہم راز سے واقف تھا۔ وہ راز اب میں بھی جان چکی تھی اور میرا سب سے بڑا مسئلہ اب یہی تھا کہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ اطلاع سرکاری سطح پر بھونچال لے آئے گی، لیکن قابل غور نکتہ یہ تھا کہ میری اس اطلاع پر یقین بھی کیا جائے گا یا نہیں۔ یقین ہی کی صورت میں میرا یہ انکشاف دھماکہ خیز ثابت ہوتا کہ 2 دن بعد بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ اتنی بڑی اطلاع کسی ثبوت کے بغیر قابل اعتبار نہ ہوتی اور اسی لیے میرے ذہن میں یہ خیال ابھی سے جڑ پکڑ چکا تھا کہ مجھے براہ راست صدر مملکت یا وزیر خارجہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ پھر تیسرا نمبر وزیر داخلہ کا تھا۔ ملک کی یہی 3 اہم شخصیتیں ایسی تھیں جو کسی ثبوت کے بغیر بھی میری اطلاع پر یقین کر لیتیں۔ اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے موجودہ صورتحال بھی میرے ذہن سے غبار بن کر نہیں اڑی تھی اور مجھے ارد گرد کے ماحول کا بھرپور ادراک تھا۔ میں اس فائرنگ کو بھی نہیں بھولی تھی اور یہ سوال میرے ذہن میں بدستور جمع ہوا تھا
کہ وکٹر کی جھڑپ کس شخص سے ہوئی تھی، نیز یہ کہ اس جھڑپ کا کیا نتیجہ نکلا تھا۔ جب میں نے گلبانو سے اس فائرنگ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، بنگلے کی مشرقی دیوار پر گولیوں کے نشانات ملے ہیں اور اس طرف کی کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن کوئی لاش نہیں ملی۔ وہاں خون کے دھبے تو ہوں گے؟ نہیں، خون کے دھبے بھی نہیں ہیں، گلبانو نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فائرنگ بے نتیجہ ہی رہی تھی اور اس شخص کو فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا جس پر وکٹر نے گولیاں چلائی تھیں۔ میں نے کرائن سے یہ بات سمجھ لی کہ اس نامعلوم شخص نے کھڑکی کا شیشہ توڑ کر بنگلے میں داخل ہونا چاہا تھا، لیکن وکٹر کی دخل اندازی کے باعث اس کی یہ کوشش بارآور نہیں ہو سکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نامعلوم شخص کون ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں دو شخصیتیں ضرور ابھر رہی تھیں۔ ایک تو وہی پراسرار بوڑھا جس نے کراچی سے پنڈی تک میرا تعاقب کیا تھا اور پھر پشاور سے یہاں تک کا سفر کرتے ہوئے بھی میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ دوسرا شخص اس بوڑھے کا ساتھی یعنی نیلی جیکٹ والا وہ خان تھا جس نے پشاور سے یہاں تک میرے ہی ڈبے میں سفر کیا تھا اور یہاں پہنچنے کے بعد مجھے جانو کے اڈے پر پہنچا کر غائب ہو گیا تھا۔ لڑکے، بوڑھا خان زید مزدربانہ انداز میں بولا، تم مجھے ابھی تک اندھیرے میں رکھے ہوئے ہو۔ بابا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی گمبھیر سنجیدگی سے کہا، تم نے تو یہ جان ہی لیا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہارے دشمنوں کا ساتھی ہے، کیا اس کے بعد کسی وضاحت کی بھی گنجائش باقی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ان سب باتوں کا پس منظر کیا ہے۔ خان زید نے پہلو بدل کر کہا، میرا خیال تھا کہ تم نے پس منظر بھی سمجھ لیا ہوگا، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ تمہارا بیٹا اس بستی کی سرداری چاہتا تھا، سو وہ اسے تمہارے اغوا کے بعد مل گئی۔ یہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ تمہیں اغوا کرنے والے تمہارے بیٹے کے دوست ہیں۔ اس کے بعد اب کسی وضاحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات تو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر میرے بیٹے کو سرداری ہی مقصود تھی تو مجھے ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اوہ، میں خان زید کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے تم سے کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہوں گی۔ نہیں، میں بھلا کس قسم کی معلومات فراہم کر سکتا تھا؟ انہوں نے مجھے قید رکھنے کے دوران میں مجھ سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی۔ عجیب بات ہے، میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ ہماری اس گفتگو کے دوران میں گلبانو بالکل خاموش رہی اور ٹکر ٹکر ہماری طرف دیکھتی رہی۔ میں خان زید کے متعلق سوچنے لگی تھی، مگر اس وقت میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا جب باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں سے یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ ڈاک بنگلے سے نکل کر گئے تھے۔ خان زادہ فرید نے صورتحال کا علم ہوتے ہی اپنے آدمیوں کو چاروں طرف دوڑا دیا ہوگا۔ خان زید کی زندگی خطرے میں تھی اور اسے بچانے کے لیے مجھے اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ جانو کی مدد حاصل کروں۔ اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک پیغام رساں درکار تھا، کیونکہ میں یا خان زید اس وقت باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ وہاں کے اندھیرے میں خان زادہ فرید کے بھیڑیوں کا غول ہماری بو سونگھتا پھر رہا ہوگا۔ وکٹر نے ان لوگوں کو یہ بات بھی بتا دی ہوگی کہ خان زید کو آزاد کرانے والا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس لیے اگر میں ان بھیڑیوں کی نظر میں آ جاتی تو وہ مجھے ہرگز نظر انداز نہ کرتے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ گلبانو کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ تم نے جانو کا گھر دیکھا ہوگا؟ یہ سوال کرتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ گلبانو کا جواب اس بات میں ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق جانو کو اس بستی کی مشہور شخصیت ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، گلبانو نے میری توقع کے مطابق جواب دیا۔ تو پھر تم کسی طرح بھی اسی وقت جانو کے گھر جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں خان بابا کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ کیا تم اپنے خان کی زندگی بچانے کے لیے یہ کام نہیں کر سکتی؟ گلبانو نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھیں بولتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے اندر کی عورت کو خارزار عشق میں آبلا پا پایا۔ اس کی آنکھوں نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے اتنے ہی یقین سے محسوس کیا جتنے یقین سے اپنے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتی ہوں۔ ان آنکھوں نے مجھے صرف یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ میری خاطر اس سے بھی بڑے کام کرنے پر آمادہ ہے۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنو، راستے میں تم کو خان زادہ فرید کے آدمی ضرور ملیں گے۔ اس وقت تمہارا بستی کی طرف جانا انہیں شبہات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھ گچھ کر بیٹھے تو تم انہیں کسی طرح مطمئن کر سکو گی؟ یہ سوال کرتے وقت میرے ذہن میں وہ بہانہ موجود تھا
جو میں گل بانو کو بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی بلا کی ذہین ثابت ہوئی۔ اس کے ذہن میں وہ بہانہ پہلے سے موجود تھا۔ میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں اپنے شوہر کی تلاش میں تاڑی خانے کی طرف جا رہی ہوں۔ گل بانو نے جواب دیا تھا، یہاں ڈاک بنگلے میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس سے گھبرا کر ہر تنہا عورت اپنا سہارا ڈھونڈنے لگے گی۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ میرے اس جواب سے مطمئن ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس کشیدہ فضا میں بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی، لیکن پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو کر بولی، لیکن دروازہ باہر سے مقفل کر جانا۔ گل بانو نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو خان زید نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی، کیا اس عورت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اگر وہ ہمارے لیے خطرہ بننا چاہتی تو اسی وقت بن جاتی جب ہم پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور وہ باہر ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی۔ خان زید با انداز تفکر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں دبے قدموں دروازے تک گئی اور اس سے کان لگا کر آہٹیں سننا چاہییں، لیکن باہر اب مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رہ گئی ڈاک بنگلے کی بات تو اس کے بارے میں یہ اندازہ لگانا محال ہی تھا کہ وہاں کوئی ہوگا یا نہیں۔ فی الحال میں اور خان زید نہایت غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے۔ اگر کوئی خطرہ ہمیں نرغے میں لے لیتا تو ہم یہاں سے فرار بھی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ خان بابا، میں نے خان زید کے قریب جا کر سرگوشی کی، جانو کی آمد کے بعد تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے لیے جان کی بازی لگا سکتے ہیں۔ وہ ساری بستی کو تمہارے گرد جمع کر دے گا اور پھر کسی کی یہ مجال نہ ہوگی کہ تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ مجھے ان حالات سے زیادہ اس بات کی فکر ہے جو میں تم کو بتا چکا ہوں۔ تمہاری سرداری بحال ہونے کے بعد تو غالباً اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارتی چھاتا بردار اس علاقے میں اتر سکیں۔ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ خان زید نے بڑے وثوق سے کہا، بس تو پھر اب کیا مسئلہ رہ گیا ہے؟ میں نے تمہیں بھارتی حملے کے بارے میں بتایا تھا، اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، وہ میں سنبھال لوں گا۔ کیا تم کسی اہم سرکاری آدمی تک پہنچ سکو گے؟ یقیناً۔ اس سے پہلے کہ خان زید پھر کچھ کہتا، باہر سے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ میں اور خان زید چونک پڑے۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی، بہکی ہوئی اور ٹوٹتی ہوئی آواز، جیسے گانے والا نشے میں ہو۔ وہ کوئی لوک گیت گا رہا تھا اور آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں لپک کر دروازے کے قریب پہنچ گئی اور کان لگا کر سننے لگی، حالانکہ کان لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ گانے والا خاصا بلند آہنگ تھا۔ کبھی کبھی وہ گاتے گاتے رک کر کسی کو برا بھلا بھی کہنے لگتا تھا۔ جواب میں کسی دوسرے آدمی کی بڑبڑاتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے خیال میں وہ شرابی شخص صاحب داد ہی ہو سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے۔ گو کہ باہر سے دروازہ مقفل تھا، لیکن صاحب داد کو اس بات کا حق تھا کہ وہ اس قفل کو توڑ کر اندر آ جائے۔ اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی تھا جو اس کام میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ قدموں کی آہٹیں دروازے ہی پر آ کر رکیں۔ ان آہٹوں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنے والے دو آدمی تھے۔ ارے یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، ایک آواز سنائی دی۔ یکبارگی میرا دل بڑی زور سے اچھلنے لگا، کیونکہ وہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ تالے کی موجودگی پر حیرت ظاہر کرنے والا جانو تھا، جانو جسے لینے کے لیے میں نے گل بانو کو بھیجا تھا، مگر جو گل بانو کے شوہر کو لے کر آیا تھا۔ تالا، صاحب داد کی بہکی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ خنزیر کی بچی! میرے ذہن نے اس وقت بڑی تیزی سے کام کیا اور دو چار کی طرح میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ جانو نے یہاں تک آنے کے لیے صاحب داد کو محض آڑ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ دراصل اسے میری ہی تلاش ہوگی، کیونکہ میں اسے اپنے ارادوں سے باخبر کر چکی تھی۔ اس نے کچھ اس انداز میں سوچا ہوگا کہ خطرات سے بچنے کے لیے میں نے گل بانو کے پاس پناہ لے رکھی ہوگی، لہٰذا اب وہ مجھے یہاں سے نکال لے جانے کے لیے آیا تھا۔ جانو خان! میں بے اختیار ہو کر اسے پکار بیٹھی، لیکن اس بات کا خیال رکھا تھا کہ آواز زیادہ دور تک نہ پھیلنے پائے۔ باہر چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ میری آواز کا یہ رد عمل فطرت کے عین مطابق تھا۔ چند لمحے بعد صاحب داد کی ڈری ڈری سی آواز سنائی دی۔ اوہو، کیا میرے گھر میں بھوت گھس گئے ہیں؟ جانو خان! میں نے پھر پہلے ہی کسی مدھم آواز میں پکارا۔ یہ میں ہوں، آصف۔
آصف آصف۔ صاحبزاد زیر لب بڑبڑانے لگا، باہر سے تالا کیوں لگا ہوا ہے آصف خان؟ جانو نے سرگوشی میں پوچھا، لیکن وہ سرگوشی اتنی مدھم بھی نہیں تھی کہ میں اسے نہ سن سکتی۔ میں نے گل بانو کو تمہارے گھر بھیجا ہے۔ اوہ، جانو کے منہ سے اتنا ہی نکل کر رہ گیا۔ صورتحال نے اسے بھی چکرا کر رکھ دیا ہوگا۔ صاحبزاد کی خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی مخمور آواز سنائی دی، یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ جانو خان، اسے ہچکی آ گئی۔ وہ اتنے گہرے نشے میں تھا کہ اسے میری ملاقات بھی یاد نہیں رہی تھی۔ اگر ملاقات یاد ہوتی تو میرا نام بھی یاد ہوتا۔ جانو خان، میری سرگوشی میں اضطراب بھی تھا، کسی طرح تالا کھولنے کی کوشش کرو۔ میرے پاس چابیوں کا ایک گچھا ہے تو صحیح، جانو خان بڑبڑایا۔ ان چابیوں کو آزماؤ، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ ممکن ہے کوئی چابی لگ جائے۔ پھر مجھے ایسی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی جیسے چابیوں کا گچھا نکالا گیا ہو۔ صاحبزاد اب کچھ اس انداز میں بڑبڑا رہا تھا کہ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں دروازے سے کان لگائے آوازیں سننے کی کوشش کرتی رہی۔ خان زید بھی میرے قریب کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بڑی گمبھیر سنجیدگی تھی۔ میں ایسی آوازیں سننے لگی جیسے تالے میں ایک کے بعد ایک چابی آزمائی جا رہی ہو۔ صاحبزاد ایک بار پھر اس ماحول سے بے نیاز ہو کر بے ہنگم آواز میں لوک گیت گانے لگا تھا۔ دفعتاً ایک ایسا کھٹکا سنائی دیا جیسے تالا کھل گیا ہو، اور پھر جانو خان نے میری سماعت کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تالا کھل گیا آصف خان، وہ پرجوش انداز میں بولا تھا۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا اور اس وقت خان زید کے چہرے کا تاثر اس لیے نہیں دیکھ سکی کہ میری تمام تر توجہ دروازے کی طرف تھی۔ میں نے کنڈی کھلنے کی آواز سنی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ دروازے کو اندر ہی کی جانب کھلنا تھا۔ لیکن دروازہ کھلنے سے پہلے ہی وہ واقعہ ہو گیا جس کے خیال سے میرے ذہن کے تاریک تر گوشے بھی غیر آباد تھے۔ مکان کے باہر کسی سمت سے گولیاں برس پڑی تھیں اور سب سے پہلے صاحبزاد کی چیخ سنائی دی تھی۔ اس کے فوراً بعد جانو خان بھی کراہ اٹھا تھا اور میں نے ان دونوں کے گرنے کی آوازیں سنی تھیں۔ او خدا! خان زید کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ادھر مجھے خطرے کے احساس نے اس بری طرح جکڑا تھا کہ میں چند لمحوں کے لیے پتھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی تھی۔ وہ چند لمحے اس طرح گزرے جیسے میری زندگی میں وہ کبھی آئے ہی نہ ہوں۔ ان لمحوں کے اختتام پر جب زندگی کا ایک بیدار لمحہ شروع ہوا تو میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھیں۔ میرا ذہن اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ میں نے پلک جھپکنے کے وقفے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اگر میں یا خان زید دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو ہمیں گولیوں کی بوچھاڑ کو اپنے سینے پر محسوس کرنا پڑتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ہم وہیں رک کر صورتحال سے نپٹنے کی کوئی تدبیر سوچتے، لیکن کیا دشمن ہمیں اتنی مہلت دے دیتا؟ یقیناً نہیں۔ ہاں، اگر دروازہ اندر سے بند ہوتا تو ہمیں سنبھالا لینے کی تھوڑی بہت مہلت ضرور مل جاتی۔ میں نے جھپٹ کر دروازے کی کنڈی لگانا چاہی، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ باہر سے کوئی شخص دروازے پر گویا ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اس اچانک دھکے کو برداشت نہیں کر سکی اور میرے قدم اکھڑ گئے۔ میں پیچھے کی طرف گری اور دروازہ ایک پرشور آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میرے پیچھے کھڑے ہوئے خان زید نے مجھے سنبھال نہ لیا ہوتا تو میں شاید فرش پر اس طرح گرتی کہ میرا سر پھوٹ جاتا، لیکن اس چوٹ سے بچاؤ کے عوض میرا راز قربان ہو گیا۔ میرے سر سے پگڑی گر گئی اور مقید بال آزاد ہوتے ہی بڑی بےتابی سے چاروں طرف بکھر گئے۔ چوپٹ دروازے سے اندر آنے والے دو آدمی تھے، خانزادہ فرید اور وکٹر۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ میرے راز کا افشا خان زید کے لیے انتہائی حیرت ناک ثابت ہوا ہوگا، لیکن میں اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ میری توجہ تو ان واردان کی طرف تھی جن کے ریوالوروں سے نکلی ہوئی گولیاں صاحبزاد اور جانو خان کو غالباً دوسری دنیا کی سیر کرا چکی تھیں۔ میرے لباس کی وجہ سے وکٹر نے مجھے پہچان لیا ہوگا، کیونکہ میں ذرا ہی دیر قبل اس سے مقابلہ کر چکی تھی۔ میرا عورت ثابت ہو جانا اس کے لیے بھی تعجب خیز ثابت ہوا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس کے چہرے سے ہوا، مگر خانزادہ فرید کی توجہ خان زید کی طرف تھی۔ خان زید نے مجھے سنبھالا دینے کے بعد چھوڑ دیا اور خانزادہ فرید کو گھورتا ہوا بولا، نا خلف خنزیر، تیرے خون میں آخر کیا کھوٹ تھا کہ تو ایسا ہو گیا؟ بکو مت بوڑھے، خانزادہ فرید نے منہ بنا کر کہا، قیادت کا حق صرف نئے خون کو ہوتا ہے، لیکن تم اس بستی کی سرداری سے جونک کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ یہ مباحثے کا وقت نہیں ہے خان، وکٹر نے خانزادہ فرید سے کہا۔
ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کو فوراً ختم کر کے ان کی لاشیں غائب کر دیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو دوست، خان زادہ فرید نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ریوالور کی نال خان زید کے سینے کی طرف ہو گئی۔ وکٹر کے ریوالور کا رخ میری طرف تھا اور میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اپنی حفاظت کر سکتی۔ اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں ہولسٹر سے ریوالور نکال سکتی۔ موت کا اتنا یقین دیکھ کر میں نے پلک جھپکنے میں یہ فیصلہ کیا کہ وکٹر پر جست لگا دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اس فیصلے پر عمل کرتی، سٹین گن چلنے کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ میں نے گولیوں کی بوچھاڑ سے وکٹر کے جسم کو رنگین ہوتے دیکھا۔ وکٹر کا پورا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ اٹھا تھا اور اس کی لرزیدہ انگلیاں ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت قائم نہیں رکھ سکی تھیں۔ سٹین گن چلنے کی آواز نے خان زادہ فرید کو بھی چونکا دیا تھا اور اس نے تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف گولیاں برسانا چاہی تھیں، کیونکہ سٹین گن کا برسٹ اسی طرف سے چلا تھا۔ اگر خان زادہ فرید نے وکٹر کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا دیے ہوتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی، لیکن اس کی جوابی کارروائی کے موڈ کو دیکھ کر سٹین گن والا ذرا بھی تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی سٹین گن کا دوسرا برسٹ مارا اور خان زادہ فرید کے جسم میں بھی انگنت سوراخ ہو گئے جن سے خون ابل پڑا۔ وکٹر فرش پر ڈھیر ہو چکا تھا اور اب خان زادہ فرید کی باری تھی۔ میں دم بخود سی کھڑی سٹین گن والے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ وہی پراسرار بوڑھا تھا جس کی شخصیت مجھے کئی روز سے الجھائے ہوئے تھی۔ نئی زندگی مبارک ہو خان زید، بوڑھا ایسے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا جیسے اپنی اصل آواز کو چھپانا چاہتا ہو۔ خان زید کی پتھرائی ہوئی سی نگاہیں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں جو اس کا بیٹا تھا اور جس کی لاش اب فرش کو رنگین کر رہی تھی۔ ادھر میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ میں اس بوڑھے کے سلسلے میں اپنے آئندہ رویے کا تعین کرنے سے قاصر تھی۔ اب تک تو میں نے اسے اپنا مخالف سمجھا تھا، لیکن موجودہ صورتحال اس ایک برعکس حقیقت کا ثبوت بہم پہنچا رہی تھی۔ بانو، بوڑھے نے میری طرف دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا اب؟ دفتن میری نظر جانو خان پر پڑی جو گھسٹتا ہوا دروازے کے سامنے آ گیا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس کے بائیں شانے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس نے داہنے ہاتھ میں ریوالور سنبھال رکھا تھا۔ اس کی نال پراسرار بوڑھے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نہیں جانو خان، میں چیخ پڑی، دوست پر گولی نہیں چلائی جاتی۔ جانو خان نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں جانو خان، میں ہی آصف خٹک ہوں۔ میں ہنس پڑی اور مجھے اس ماحول میں اپنی ہنسی اتنی عجیب معلوم ہوئی کہ میں فوراً ہی سنجیدہ بھی ہو گئی۔ جانو خان کا ریوالور والا ہاتھ جھک گیا اور میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ گولی نے اس کے جسم کے کس حصے کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اجنبی، خان زید نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اگر تم بروقت نہ آ گئے ہوتے تو اس وقت یہاں میری لاش پڑی ہوتی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا بیٹا۔ اس پر بالکل افسوس نہ کرو اجنبی، خان زید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ تو اس قابل تھا کہ کتے کی موت مارا جاتا۔ بوڑھے نے خالی اس ذہنی کے عالم میں سر ہلایا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں جانو پر جھک گئی تھی۔ تمہیں کہاں گولی لگی ہے جانو خان؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شانے میں لگی ہے۔ آصف؟ جانو مجھے آصف کہتے کہتے رک گیا۔ اسے چھوڑ کر میں نے صاحبداد کا جائزہ لیا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ گولی اس کی گردن کے آر پار ہو گئی تھی اور غالباً شہر کو نشانہ بننا پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ شاید میرے لاشعور میں یہ خیال تھا کہ گل بانو بیوہ ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے ازدواجی تعلقات خراب سہی، لیکن بہرحال وہ گل بانو کا سہارا تھا۔ جانو نے دروازے کی چوکھٹ پکڑی اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ میں احاطے کے علاوہ ارد گرد کے ماحول پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے تھی، کیونکہ خان زادہ فرید اور وکٹر کے ساتھیوں کی طرف سے کسی بھی لمحے کوئی خطرہ امڑ سکتا تھا۔ جانو چوکھٹ پکڑ کر کھڑا ہوا تو اس کی نظر غالباً پہلی بار خان زید پر پڑی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ حیرت زدگی کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک بھی نظر آئی تھی۔ خان، خان، اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ ہاں جانو، تمہارا خان ابھی زندہ ہے، خان زید نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا؟ ہاں، شاید ساری بستی نے یہی سمجھ لیا ہوگا۔ مجھے اس آدمی نے ڈاک بنگلے میں قید کر رکھا تھا۔ خان زید نے بڑی نفرت سے وکٹر کی لاش کی طرف دیکھا۔ یہ بڑا نازک وقت ہے جانو خان، میں آہستہ سے بولی۔ ہمیں جلد از جلد بستی والوں کو یہاں بلا لینا چاہیے
تاکہ خانزادہ فرید کے آدمی ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث نہ بن سکیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم زخمی ہو۔ ہاں، جانو خان کا چہرہ پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ تکلیف برداشت کرتے کرتے اس کی حالت تباہ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی غیر معمولی صحت نے اسے سنبھال رکھا تھا، ورنہ کوئی اور آدمی تو اس حد تک اخراج خون کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا میں اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ پراسرار بوڑھا میری اور جانو کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اگر بستی کے کسی آدمی تک کوئی پیغام پہنچانا ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے یا جانو کے منہ سے کوئی بات نکلتی، احاطے کے پھاٹک کی طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جانو خان، کسی نے زور سے پکارا اور میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ وہ جانو کے ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ جانو چونکہ دروازے کی چوکھٹ پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور اندرونی روشنی اس کے پورے وجود پر پڑ رہی تھی، اس لیے اس کے ساتھیوں نے پھاٹک ہی سے اس کو پہچان لیا تھا۔ وہ 3 تھے اور ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ ان میں سے 2 کو تو میں پہچانتی تھی، لیکن تیسرا میرے لیے اجنبی تھا۔ ان تینوں کے پیچھے گل بانو بھی دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اسے جانو نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھیوں ہی کو لے آئی تھی۔ مجھے ایک بار پھر صاحب داد کی لاش کا خیال آیا۔ اسے دیکھ کر گل بانو پر نہ جانے کیا رد عمل ہوتا۔ جانو کے ساتھیوں نے وہاں پہنچتے ہی جانو کو سنبھال لیا اور گل بانو صاحب داد کی لاش پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں دروازے پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، میں بولی۔ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، اگر دشمن گولیاں برسا دے تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ گل بانو نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میں نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں گل بانو، میں نے آہستہ سے کہا، میں وہی آصف خان ہوں۔ بعض مصلحتوں نے مجھے مردانہ روپ دھارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آؤ اندر چلیں۔ گل بانو نے پھر صاحب داد کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے، میں آہستہ سے بولی، صاحب داد مر چکا ہے۔ گل بانو کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، مگر اس کا چہرہ جیسے پتھرا کر رہ گیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کوارٹر کے اندر لے آئی۔ جانو کے ساتھی اس کے زخم پر کس کے پٹی باندھنے لگے تاکہ خون کے بہاؤ میں کمی آ جائے۔ تم لوگ بستی کی طرف جاؤ، جانو آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کسی بہانے سے یہاں لے آؤ۔ جب وہ یہاں آ جائیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہاں بڑے خان موجود ہیں۔ اس کے بعد خانزادہ فرید کے آدمیوں میں اتنی ہمت نہ رہے گی کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ بہتر ہوگا کہ تم میں سے 2 آدمی چلے جائیں، تیسرا یہیں میرے پاس رکے۔ جانو کی اس تجویز پر فوراً عمل کیا گیا۔ 2 آدمیوں کے جاتے ہی کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ اب اگر دشمن یہاں حملہ کر بھی دیتا تو ہم اتنی دیر تک مقابلہ ضرور کر سکتے تھے کہ بستی کے لوگ آ جائیں۔ مجھے سب سے زیادہ اطمینان اس اسٹین گن کی وجہ سے تھا جو پراسرار بوڑھے کے ہاتھوں میں موجود تھی۔ میرا ریوالور اور جانو کے ساتھی کی رائفل تو بس معمولی سہارا تھے۔ خان زید جانو اور اس کے ساتھی کو اپنی قید کا حال سنانے لگا۔ جب اس نے دشمن کے عزائم سے پردہ اٹھایا تو پراسرار بوڑھا چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور انگریزی میں بولا، کیا یہ اطلاع درست ہے؟ خان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بوڑھے کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے اور پھر وہ بڑبڑایا، مجھے جلد از جلد راولپنڈی پہنچنا چاہیے۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ مجھے آپ کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جی نہیں، میں کسی سرکاری محکمے سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو پھر؟ مجھے افسوس ہے، بوڑھے نے کہا، میں اس شخصیت کا نام زبان پر نہیں لا سکتا جس نے مجھے آپ کی حفاظت پر مامور کیا ہے۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور وہ نیلی جیکٹ والا؟ میں نے قدرے توقف سے پوچھا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ بھی میرا ساتھی ہے۔ ڈاک بنگلے کے گرد پھیلے ہوئے اندھیرے میں وہ اس وقت کسی بھوت کی طرح منڈلاتا پھر رہا ہوگا۔ اگر ہم لوگ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہوئے تو وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہماری یہ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی، لہٰذا یہ احتمال نہیں تھا کہ ان میں سے کسی نے ہماری کوئی بات سمجھی ہوگی۔ ویسے بھی جانو اور اس کے ساتھی کی تمام تر توجہ خان زید کی باتوں پر تھی۔ رہ گئی گل بانو تو شاید اس کا دھیان کسی کی طرف بھی نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ شاید وہ اپنے غیر یقینی مستقبل کے صحرا میں بھٹک رہی ہوگی۔ ادھر مجھے اس بوڑھے کی باتوں نے الجھنوں کے جال میں پھنسا دیا تھا۔ اس کی شخصیت پہلے ہی کون سا کم پر اسرار تھی کہ رہی صحیح کسر اس کی باتوں نے پوری کر دی۔ اب مجھے گویا یہ معمہ بھی حل کرنا تھا کہ اسے میری حفاظت پر مامور کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔
بوڑھے نے واشگاف طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، ورنہ میں یہ سوچ لیتی کہ اسے میری حفاظت پر صدر مملکت نے مامور کیا ہوگا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں گرفتار تھی کہ خان زید کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹی، تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ نیز یہ کہ تم نے مردانہ بھیس کیوں بدلا تھا اور ان معاملات میں تمہاری دخل اندازی کیا معنی رکھتی ہے؟ بس یوں سمجھ لو خان بابا کہ میں اسی سازش کا پتہ چلانے کے لیے یہاں آئی تھی۔ دراصل مجھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ کی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس گڑبڑ کی نوعیت کیا ہے۔ کیا تم سرکاری جاسوس ہو؟ نہیں، میں سرکاری ملازم نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے کیا ہے۔ اب خان زید نے سوالیہ نظروں سے پراسرار بوڑھے کی طرف دیکھا۔ انہیں آپ میرا ساتھی ہی سمجھیں۔ میں جلدی سے بول پڑی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ خان زید سے بھی وہی الجھی ہوئی باتیں کہی جائیں جو بوڑھے نے مجھ سے کہی تھیں۔ اسی وقت میں نے جانو کے چہرے پر کچھ ایسی کیفیت دیکھی جیسے وہ مجھ سے کچھ کہتے کہتے رک گیا ہو۔ میں مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے جانو خان، تم ابھی مجھ سے کچھ کہنے والے تھے؟ نہیں، اب ایسی بھی کیا غیریت، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اب بھی مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو، میں قطعی برا نہیں مانوں گی۔ ہاں، اگر تم خود ہی لڑکوں کے سوا کسی سے دوستی نہیں پسند کرتے تو اور بات ہے۔ جانو اس طرح جھنپا کہ اس کے سارے چہرے پر سرخی پھیل گئی، حالانکہ خون نکل جانے کے باعث اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ دفعتاً گلبانو بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اب میرا کیا ہوگا خان بابا؟ تم بالکل نہ گھبراؤ بیٹی، خان زید نے اس سے کہا۔ اس بستی کا ہر وہ شخص جو بے آسرا ہو میری اولاد ہے۔ پھر گلبانو نے کچھ نہیں کہا۔ اسے اپنے شوہر سے محبت تو تھی نہیں، بس غیر یقینی مستقبل نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ رات اب اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا خمار بھی نہیں تھا، اور میں اس فکر میں تھی کہ موجودہ صورتحال معمول پر آئے تو میں یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤں۔ خود وہ پراسرار بوڑھا بھی کہہ چکا تھا کہ جلد از جلد راولپنڈی پہنچنا ضروری ہو گیا ہے۔ اب پہلا مسئلہ یہ تھا کہ روانگی کس طرح عمل میں آئے۔ اس وقت کوئی ٹرین تو مل نہیں سکتی تھی، ہمیں ایک جیپ کی ضرورت پڑے گی خان بابا، میں نے اچانک خان زید سے کہا۔ راولپنڈی جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ میری جیپ لے لینا، خان زید سے پہلے جانو بول پڑا۔ شکریہ دوست، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن اتنا اور بتا دو کہ راولپنڈی میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں؟ کئی ہیں، مگر کیوں؟ میں جیپ تمہارے اسی دوست کے حوالے کر دوں گی تاکہ وہ تمہیں واپس پہنچا دے۔ جانو نے کچھ سوچا اور پھر اپنے ایک دوست کا پتہ بتا دیا۔ کوارٹر کے باہر ہماری اب آہٹیں سنائی دینے لگی تھیں، اور وہ اکا دکا قدموں کی نہیں بلکہ بے شمار قدموں کی آہٹیں تھیں۔ شاید بستی کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ہم سب کی توجہ دروازے کی طرف مبذول ہو گئی، لیکن کسی نے بھی اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ دروازہ کھولنے سے قبل اس بات کی تصدیق ضروری تھی کہ آنے والے بستی ہی کے لوگ تھے۔ یہ تصدیق اس وقت ہوئی جب کسی نے باہر سے جانو کو پکارا اور دروازے پر دستک دی۔ جانو کے ساتھی نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور ایک بھیڑ کی بھیڑ اندر گھستی چلی آئی۔ خان زید کو دیکھتے ہی ان کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے اور خوشی کے نعروں سے کوارٹر گونج اٹھا۔ وہ رات اس بستی کی ایک یادگار رات تھی، ایک تاریخی رات۔ بستی کے بیشتر لوگ خان زادہ فرید سے خوش نہیں تھے، اس لیے خان زید کو دوبارہ پا کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ سب خان زید کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 لاشیں بھی اس جلوس کا ایک حصہ تھیں اور گلبانو کو بھی ساتھ لے لیا گیا تھا۔ میں نے راستے میں خان زید کو مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد پہاڑی پیالے پر حملہ کروا کے وہاں پر موجود موٹر سائیکلوں پر قبضہ کر لے اور اس علاقے میں اتنا سخت پہرا لگوا دے کہ اگر ہندوستانی چھاتا بردار وہاں اتریں تو انہیں آسانی سے بھون ڈالا جائے۔ پہاڑی پیالے پر قبضہ کرنا ایک اہم ترین مہم تھی جس میں مجھے بھی شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک اور اہم ترین کام کی وجہ سے مجھے اس مہم کو نظر انداز کرنا پڑا۔ میں جلد از جلد راولپنڈی کی طرف روانہ ہو جانا چاہتی تھی، چنانچہ میں نے بستی میں پہنچتے ہی جانو سے جیپ کا تقاضا کر دیا۔ جانو نے فوراً جیپ منگوا دی اور میں نے خان زید سے روانگی کی اجازت چاہی۔ راولپنڈی کے اس سفر پر روانہ ہوتے ہوئے وہ پراسرار بوڑھا اور اس کا ساتھی بھی میرے ساتھ تھے۔ بوڑھے کے ساتھی نے اس وقت بھی نیلی جیکٹ پہن رکھی تھی،
جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ اس نے سنبھال لی۔ میں اور وہ بوڑھا پچھلی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ روانگی کے ان آخری لمحات میں خان زید نے بوڑھے سے اس کی سٹین گن مانگ لی تھی، کیونکہ پہاڑی پیالے کی مہم میں وہ اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ بوڑھے نے قدرے ہچکچاہٹ کے بعد سٹین گن اسے دے دی تھی۔ تاریک رات میں جیپ تیز رفتاری سے ایک طرف روانہ ہو گئی۔ نیلی جیکٹ والے کا ڈرائیونگ سنبھالنا ایسا ہی تھا جیسے میں نے اپنی نکیل کسی اجنبی کے ہاتھ میں دے دی ہو، لیکن موجودہ حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ میں چونکہ اس علاقے سے ناواقف تھی، اس لیے میں ڈرائیونگ کر کے جیپ کو پنڈی تک نہیں لے جا سکتی تھی۔ میرے برخلاف نیلی جیکٹ والا ڈرائیونگ کرتے ہوئے اتنا پر اعتماد تھا جیسے یہاں کے چپے چپے سے واقف ہو۔ تقریباً نصف گھنٹے تک یہ سفر مکمل خاموشی سے جاری رہا۔ نہ اس بوڑھے نے کچھ کہا اور نہ میں اس سے مخاطب ہوئی، لیکن تاب کے بالآخر یہ سکوت میرے لیے ناقابل برداشت ہو ہی گیا۔ کیا یہی تمہاری اصل شکل ہے؟ میں بوڑھے سے پوچھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ بوڑھے نے چونک کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم میک اپ میں ہو۔ خیال غلط نہیں ہے، لیکن تمہیں میری حفاظت پر بیگم پرتاپ گڑھ نے مامور کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں اس شخصیت کا نام زبان پر نہیں لا سکتا ہوں۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے اور سوچنے لگی کہ بیگم پرتاپ گڑھ کے علاوہ تو کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں جسے میری حفاظت کی فکر لاحق ہو سکے۔ اگر بوڑھے کا تعلق سرکاری مشینری سے ہوتا تو میں سوچ سکتی تھی کہ وہ صدر مملکت کا آدمی ہوگا، لیکن وہ نہایت دو ٹوک انداز میں کہہ چکا تھا کہ وہ حکومت کا کارندہ نہیں ہے۔ جب میں کراچی سے روانہ ہوئی تھی اس وقت بیگم پرتاپ گڑھ ملک سے باہر تھیں، اس لیے میرا یہ شبہ تقویت نہیں پا سکا کہ یہ بوڑھا بیگم پرتاپ گڑھ ہی کا آدمی ہوگا۔ چونکہ میرے اس شبے کو تقویت نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں مستقل طور پر الجھن کا شکار ہو گئی۔ جیپ اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر فراٹے بھر رہی تھی اور میں نے اس بات کی کوشش شروع کر دی تھی کہ اپنی الجھن کو ذہن سے جھٹک کر مستقبل کے بارے میں غور کر سکوں۔ 2 دن بعد میرے ملک کی سرحدوں پر سانپوں کی باڑ لہرانے والی تھی اور اس کے زہر سے صرف اسی طرح بچا جا سکتا تھا کہ میرے سرحدوں کے رکھوالوں کو ہوشیار کر دیا جاتا۔ بیچ میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہ ایک اچھی خاصی مہلت تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی بہت بڑی رکاوٹ سامنے نہ آ گئی تو میں 12 گھنٹے کے اندر اندر صدر مملکت کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کر دوں گی اور آئندہ 36 گھنٹوں میں اس خطرے سے نپٹنے کی تیاریاں کر لی جائیں گی۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے شاید میں اونگ گئی تھی کہ ایک خوفناک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ آواز گولی چلنے کی تھی۔ وہ پھٹ چکی تھی۔ میں نے ہلکے ہلکے اجالے میں اپنے بوڑھے ساتھی کو سیٹ پر لڑکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پیٹھ پر خون کا دھبا پھیلتا جا رہا تھا۔ کسی انجن کی آواز کے باعث میری توجہ عقب کی طرف مبذول ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک کار جیپ کے تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ اس کار کی ایک کھڑکی سے کسی کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال جیپ کی طرف تھی۔ ایک فائر پھر ہوا، لیکن میں اپنے آپ کو بوڑھے کے زخمی جسم پر گرا چکی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو اس گولی نے میرے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو ضرور چاٹ لیا ہوتا۔ میرے چونکنے سے لے کر اب تک کا یہ عرصہ بمشکل 5 سیکنڈ کا تھا۔ جیپ کی رفتار میں اچانک بڑی تیزی سے اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی نیلی جیکٹ والا گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، خیریت تو ہے؟ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا جواب دوں۔ دراصل میں محسوس کر رہی تھی کہ خیریت نہیں ہے۔ بوڑھے کے ساکت جسم کا لمس مجھے یہ بتا رہا تھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ گولی اس کی پشت سے داخل ہو کر کسی ایسے اندرونی عضو میں پیوست ہو گئی تھی کہ جسم نے چند لمحوں کے لیے بھی زندگی کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکالا۔ اسی وقت کار کی طرف سے تیسری گولی چلائی گئی۔ نیلی جیکٹ والے نے جیپ کو لہرا کر اس فائر سے بچنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ادھر میں نے اپنا صرف ہاتھ اوپر کر کے تعاقب کنندہ گاڑی پر 2 فائر جھونک دیے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ میری چلائی ہوئی گولیاں کس حد تک کارگر ہوئی تھیں، لیکن اندازے سے یہ بات ضرور سمجھی جا سکتی تھی کہ کار والوں نے بوکھلا کر اپنی رفتار کم کر دی ہوگی۔ ادھر جیپ کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ درمیانی فاصلہ بڑھ گیا ہوگا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ نیلی جیکٹ والا اس مرتبہ پاگلوں کی طرح چیخ اٹھا تھا۔ آپ جواب کیوں نہیں دیتے باس؟ وہ بوڑھا اس کا باس تھا۔ مجھے افسوس ہے دوست، میں آہستہ سے بولی، تمہارا باس ختم ہو چکا ہے۔ نیلی جیکٹ والے کو گویا سکتہ ہو گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔
میں ہمت کر کے تھوڑی سی اوپر ہوئی اور قدرے سر اٹھا کر عقب کا جائزہ لینے لگی۔ میرا خیال درست تھا، تعاقب کرنے والی کار اب اتنی قریب نہیں تھی کہ اس سے چلائی جانے والی گولیاں آسانی سے کارگر ہو سکتیں۔ میں تیزی سے اگلی نشست پر جیکٹ والے کے پاس منتقل ہو گئی اور میں نے مدھم مدھم اجالے میں دیکھا کہ جیکٹ والے کا چہرہ جیسے پتھرا کر رہ گیا تھا۔ اب ہم پنڈی سے کتنی دور ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ 20-25 میل، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ کار یہ کہاں سے ٹپک پڑی؟ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ شاید یہ بستی ہی میں سے ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، جیکٹ والے نے خیال ظاہر کیا۔ تو یہ لوگ اتنی دیر تک چپ کیوں رہے؟ میرا مطلب ہے فائرنگ کا سلسلہ تو پہلے بھی شروع کیا جا سکتا تھا۔ شاید انہیں ڈر ہوگا کہ اندھیرے میں نشانہ خطا ہوتا رہے گا۔ جیکٹ والے کی آواز بدستور بھررائی ہوئی تھی۔ یہ بات کچھ زیادہ وزنی تو نہیں تھی، لیکن میں بھی فوری طور پر کوئی اور بات نہیں سوچ سکی۔ میں نے ایک بار پھر پلٹ کر تعاقب کرنے والی گاڑی کی طرف دیکھا۔ اب صبح کی روشنی کچھ بڑھ چکی تھی، اس لیے مجھے اس کے ونڈ سکرین کا ٹوٹا ہوا حصہ صاف نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری چلائی ہوئی گولیاں یا ان میں سے کوئی ایک گولی کارگر ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ نکتہ ابھرا کہ گولی کے اس طرح کارگر ہونے کی صورت میں تو دشمن کو جانی نقصان کا بھی سامنا کرنا چاہیے۔ اب جو میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ کار میں ایک ہی آدمی ہے۔ تھوڑی دیر قبل 2 آدمی تھے، ایک فائرنگ کر رہا تھا اور دوسرا ڈرائیونگ۔ اب فائرنگ کرنے والے کی جگہ خالی تھی۔ اگر میری گولی نے اسے ہلاک کر دیا تھا تو اس کی لاش سیٹ کے نیچے لڑک گئی ہوگی۔ اپنی اسی بلا ارادہ فتح یابی کو محسوس کر کے میں اس وقت مسکرا اٹھی تھی۔ میں نے جیکٹ والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ان میں سے ایک کو ہلاک کر چکی ہوں۔ اوہ! جیکٹ والے کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، اور پھر قدرے توقف کر کے اس نے پوچھا، وہ کتنے ہیں؟ اب تو ایک ہی رہ گیا ہے۔ پھر تو ہم رک کر بھی اس سے نپٹنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ میں جلدی سے بول پڑی۔ لگا رہنے دو پیچھے، ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب شہری حدود قریب آئیں گی تو وہ خود ہی کترا کر کسی طرف نکل جائے گا۔ جیکٹ والے نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے جیپ کو دوڑاتا رہا۔ تعاقب کرنے والی کار نے دوبارہ قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور پھر جیکٹ والے سے کہا، مجھے تمہارے باس کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جیکٹ والے نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ لاش کے سلسلے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شہری حدود میں داخل ہوتے ہی یہ ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دے گی۔ اب صبح ہو چکی ہے، اجالے میں ہر ایک کی نظر لاش پر پڑے گی۔ میں اس پر اپنی جیکٹ ڈال دوں گا تاکہ خون نہ دکھائی دے۔ شہری حدود میں داخل ہوتے ہی آپ جیپ سے اتر جائیے گا۔ میری اور آپ کی منزل جدا جدا ہے۔ مجھے اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ تمہارا باس کون تھا اور تم کون ہو۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے باس نے کراچی ہی سے میرا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس بارے میں تفصیل سے کچھ نہیں جانتا۔ مجھے تو باس نے پنڈی سے فون پر ہدایت کی تھی کہ فلاں فلائٹ سے اس حلیے کی ایک خاتون پشاور پہنچ رہی ہیں اور مجھے ان کی نگرانی کرنا ہے۔ بس پھر میں نے آپ کی نگرانی شروع کر دی، اور جب باس پشاور پہنچ گئے تو میں نے ان کو رپورٹ دے دی۔ اس کے بعد بھی میں انہی کی ہدایت کے مطابق آپ کے پیچھے لگا رہا۔ رات کو جب میں ڈاک بنگلے میں گئی تھی تو وہ فائرنگ جیکٹ والے نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، وکٹر اور باس کے درمیان ہوئی تھی۔ وکٹر نے باس کو ڈاک بنگلے کی کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تمہارا تعلق کسی تنظیم سے ہے؟ میں اچانک سوال کر بیٹھی۔ تنظیم؟ وہ بڑبڑایا۔ آپ چاہیں تو اسے تنظیم بھی کہہ سکتی ہیں۔ تم اسے کیا کہنا چاہو گے؟ بیکار ہے بانو، جیکٹ والے نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ مجھ سے کوئی بات نہیں اگلوا سکتی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو گئی۔ تعاقب کرنے والی کار اور جیپ کے درمیانی فاصلے میں اب مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ غالباً کار والے نے اپنی رفتار بتدریج کم کرنا شروع کر دی تھی۔ گویا میرا یہ خیال درست ہی ثابت ہوا تھا کہ شہر کی قربت کو محسوس کر کے تعاقب کرنے والا خود ہی کترا جائے گا۔ لیکن اس وقت میرا سارا اطمینان رخصت ہو گیا جب کار کے پیچھے سے ایک جیپ نمودار ہوئی اور بہت تیزی سے ہمارے قریب آنے لگی۔ اس جیپ میں کھڑے ہوئے ایک آدمی کے ہاتھ میں رائفل صاف نظر آ رہی تھی۔ او مائی گاڈ! میرے منہ سے نکلا۔ کیا ہوا؟ جیکٹ والے نے گھبرا کر پوچھا۔ دشمن کو کمک پہنچ گئی ہے، میں نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ درمیانی فاصلہ ابھی اتنا کم نہیں ہوا تھا کہ میں ریوالور استعمال کر سکتی، لیکن رائفل کے لیے اس فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔
اس کا ثبوت بھی فوراً ہی مل گیا۔ رائفل چلنے کے دھماکے سے فضا گونج اٹھی اور میں نے اپنے نیلی جیکٹ والے ساتھی کی گردن کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھا۔ خون کا فوارہ سا ابل پڑا تھا اور اس کی بے شمار چھینٹیں میرے چہرے پر بھی پڑی تھیں۔ موت نے میرے ساتھی کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں دی تھی اور اس وقت جیپ کی رفتار بتانے والی سوئی کے نیچے 50 کا ہندسہ جھلک رہا تھا۔ اس رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑی کا ڈرائیور اگر مر جائے تو گاڑی کا کیا حشر ہونا چاہیے۔ خطرات سے مقابلہ کرنے والی انسانی جبلت بعض اوقات معجزے دکھاتی ہے، اور اسی قسم کا ایک معجزہ اس وقت میری جبلت نے بھی دکھایا۔ جس لمحے میرے چہرے پر خون کی چھینٹیں پڑی تھیں، اسی لمحے میں نے اپنا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ نیلی جیکٹ والے کی لاش کسی طرف لڑک جاتی، میں بڑی پھرتی سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ میرے دونوں ہاتھوں نے سٹیئرنگ سنبھال لیا اور اپنی ٹانگوں سے میں نے جیکٹ والے کی ٹانگیں ادھر ادھر کر دیں۔ میرا ایک پیر ایکسیلریٹر پر پہنچ گیا۔ اب میں دوسرے پیر سے کلچ یا بریک کو بھی استعمال کر سکتی تھی۔ میرا وجود سٹیئرنگ اور نیلی جیکٹ والے کی لاش کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ عام حالات میں اس طرح ڈرائیونگ کرنا شاید میرے لیے بہت دشوار ثابت ہوتا، لیکن اس وقت مجھے کسی دشواری کا احساس ہی نہیں تھا۔ مجھ پر صرف یہ دھن سوار تھی کہ جیپ کو انتہائی برق رفتاری کے ساتھ دشمن کی زد سے نکال لے جاؤں۔ ایکسیلریٹر پر میرے پیر کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی 50 کے ہندسے سے سرک کر 60 پر پہنچ گئی تھی۔ رائفل چلنے کا دھماکہ ایک بار پھر سنائی دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گولی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ میں نے خود کو نیلی جیکٹ والے کی لاش کی آڑ میں اس لیے کر رکھا تھا کہ اس طرح میں دشمن کی چلائی ہوئی گولیوں سے کسی نہ کسی حد تک ضرور محفوظ ہو گئی تھی۔ اگر نیلی جیکٹ والے نے اس سفر کے لیے مرکزی سڑک کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو دوسری آتی جاتی گاڑیوں کی وجہ سے دشمن کو اتنی دیدہ دلیری سے حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نیلی جیکٹ والے نے سفر کا ابتدائی حصہ بھی ویران اور ناہموار راستوں پر طے کیا تھا۔ درمیان میں اسے کسی مجبوری کی بنا پر مرکزی سڑک اختیار کرنا پڑی تھی، لیکن آخر میں اس نے جیپ کو ایک بار پھر مرکزی سڑک سے ہٹا کر ویران اور ناہموار راستے پر ڈال دیا تھا۔ اب میں اس ویرانے میں ایک خطرناک صورتحال سے دوچار تھی۔ میرے دونوں ساتھی ہلاک ہو چکے تھے اور مجھے یہ تک نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ کون تھے۔ دشمن کی جیپ برابر میرے تعاقب میں لگی ہوئی تھی، لیکن میں نے طوفانی ڈرائیونگ کر کے درمیانی فاصلے میں اضافہ کر دیا۔ کچھ وقفے سے تیسرا دھماکہ ہوا اور میں نے جیپ کے عقبی حصے میں گولی کی رگڑ محسوس کی۔ اب مجھے ڈر ہوا کہ کوئی ٹائر گولی کا نشانہ بن گیا تو کیا ہوگا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی اب 70 کے ہندسے سے گزر رہی تھی۔ راستے کی ناہمواری کے باعث جیپ کو قابو میں رکھنا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ اس راستے پر یہ تیز رفتاری اتنی خطرناک تھی جیسے موت کو دعوت دی جائے، لیکن میں ایک یقینی موت سے بچنے کے لیے یہ خطرہ مول لینے پر مجبور تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے زندہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ میں ان کے ایک ایسے راز سے واقف ہو گئی تھی جو انتہائی اہم تھا۔ تیز دھوپ میں اب شہر کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ اب جو میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا تو دور دور تک سناٹا تھا۔ وہ جیپ غائب ہو چکی تھی۔ شہر کے آثار دیکھ کر دشمن نے کترا جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ایکسیلریٹر پر میرے پیر کا دباؤ غیر ارادی طور پر کم ہوتا چلا گیا اور سپیڈو میٹر کی سوئی 30 کے ہندسے پر سے واپس آ گئی۔ میں نے نیلی جیکٹ والے کی لاش کو دوسری طرف سرکایا اور سیٹ پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اف خدایا، کیسے خطرناک لمحات سے نکلی تھی میں۔ کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت دیر تک سمندر کی طوفانی لہروں سے نابرد آزما رہنے کے بعد ساحل نصیب ہوا ہو۔ میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور دل کے دھڑکنے کی رفتار شاید اپنی انتہائی حد پر پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر جیکٹ والے کی لاش پر ڈالی۔ اس بد نصیب کی گردن کے چیتھڑے سے اڑ گئے تھے اور خون نے اس کے چہرے پر پھیل کر اسے حد درجہ خوفناک بنا دیا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر اگر چیخنے نہ لگتی تو کم از کم کانپ ضرور جاتی۔ پچھلی نشست پر اس بوڑھے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ گولی نے اس کی پیٹھ میں خاصا بڑا سوراخ بنایا ہوگا۔ اب مجھے یہ دو لاشیں لے کر شہر میں داخل ہونا تھا اور اس صورتحال کے باعث میرے لیے پریشانیاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ میں نے جیپ کی رفتار میں مزید کمی کی اور ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے چہرے کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ جیکٹ والے کے خون کی چھینٹیں میرے چہرے پر بھی تو آئی تھیں۔ عقب کا جائزہ لینے کے بعد میں نے ایک جگہ جیپ روک دی۔ مناسب یہی تھا کہ میں جیپ چھوڑ کر پیدل ہی آگے بڑھ جاؤں۔
غور تو اس امکان پر بھی کیا جا سکتا تھا کہ میں لاشیں وہیں پھینک کر جیپ میں بیٹھے بیٹھے شہر میں داخل ہو جاؤں، لیکن صرف لاشیں پھینکنے سے بات نہیں بن سکتی تھی۔ جیپ میں خون بھی تو بے تحاشا پھیلا ہوا تھا، اس خون کی وجہ سے بھی میرے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ مگر ان سب باتوں سے زیادہ اہم نکتہ تو میرے ذہن میں ابھی ابھی آیا تھا۔ ذہن میں اس نکتے کی آمد کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کی جیپ نے میرا تعاقب ترک کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی کہ شہر کی غربت کے باعث وہ لوگ بھاگ نکلے تھے۔ انہیں تو اپنی جان کی بازی لگا کر مجھے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ مجھے ان کا ایک انتہائی اہم راز معلوم ہو گیا تھا۔ اس راز کو راز رکھنے کے لیے تو دشمن کو بے دریغ جانی قربانیوں سے گریز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر جیپ کیوں غائب ہو گئی؟ اسی سوال نے میرے ذہن میں یہ نکتہ فروزاں کیا تھا کہ شاید اس جیپ میں ٹرانسمیٹر ہوگا، جس پر ان لوگوں نے پنڈی میں موجود اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا ہوگا۔ اب اس بات کے قوی امکانات تھے کہ شہری حدود کے آغاز پر وہ لوگ میری جیپ کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کو یہ تو بتا ہی دیا گیا ہوگا کہ میں کس سمت سے شہر میں داخل ہونے والی ہوں۔ جیپ کو چھوڑ کر میں نے پیدل آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ریوالور اور کارتوسوں کی پیٹی میری کمر سے لٹکی ہوئی تھی، اور کسی بھی لمحے کوئی ایسا موقع آ سکتا تھا جب مجھے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی۔ لہٰذا میں نے ریوالور کے خالی چیمبر بھی پر کر لیے۔ میں بدستور مردانہ سرحدی لباس میں تھی، لیکن میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے مجھے یہ خطرہ تھا کہ لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہو جائے گی، لیکن میرے لیے کوئی ایسا راستہ بھی نہیں تھا کہ اس خطرے سے بچ سکوں۔ رات کا اندھیرا ہوتا تو میں بچتی بچاتی نکل جاتی، مگر دن کی روشنی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ شہر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے اپنے رخ میں خاصی تبدیلی کر لی تھی اور ایک لمبا چکر کاٹ کر شہری حدود میں داخل ہوئی تھی۔ یہ جگہ چونکہ شہر کے کنارے پر تھی، اس لیے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے فوراً ہی ایک تانگا مل گیا۔ میں کوچوان سے کوئی بات کیے بغیر جلدی سے تانگے پر چڑھ گئی اور بڑے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد کوچوان کو ایک محلے کا نام بتا دیا۔ کوچوان نے میرے حلیوں کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا، مگر چونکہ میں ایک عورت تھی اس لیے وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے چابک لہراتے ہوئے لگاموں کو جنبش دی اور گھوڑے نے قدم بڑھا دیے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ کوچوان کی نظریں میری پشت پر نہ پڑ سکیں، کیونکہ میرے لباس کے پچھلے حصے میں خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اب دوپہر ہو چکی تھی اور میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ پیٹ کے ہر گوشے میں سناٹا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سے اب تک میرے منہ میں کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی تھی۔ اگر وہ سردیوں کا زمانہ نہ ہوتا تو پانی کا نہ ملنا ہی میرے لیے عذاب بن جاتا۔ مجھے پیاس محسوس تو ہو رہی تھی، لیکن وہ مرحلہ نہیں آیا تھا جسے ناقابل برداشت سے تعبیر کیا جا سکے۔ میں نے تانگے والے کو جس محلے کا نام بتایا تھا وہاں میری ایک پرانی دوست رہتی تھی، اور موجودہ حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہ تھا کہ میں اپنے کسی جاننے والے کے گھر کا رخ کروں۔ گو کہ میرے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی جس سے کسی بھی ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن میں ایسے حلیے میں نہیں تھی کہ کسی ہوٹل کا رخ کر سکوں۔ مجھے فوری طور پر ایک بہتر لباس کی ضرورت تھی جو مجھے کسی شناسا کے گھر سے ہی دستیاب ہو سکتا تھا۔ تانگا پنڈی کے تانگوں کی مخصوص رفتار سے رواں دواں تھا، گھوڑا دلکی چل رہا تھا اور پنڈی کی فضا ماضی کی کچھ یادوں کو جگا رہی تھی۔ مجھے ریشما یاد آئی جو مجھے انہی فضاؤں میں ملی تھی، وہ ریشما جو اپنے لانچے میں چاقو بھی اڑ سے رہتی تھی اور جس نے اپنے حق کے لیے جاگیردار شوکت سے ٹکر لی تھی۔ ریشما کیا یاد آئی کہ میرے ذہن میں یادوں کی بارات اترتی چلی آئی۔ بہت سے اچھے برے لوگ یاد آئے اور ان کے ساتھ ہی الماس کا خیال بھی آیا، وہ معصوم بھولی بھالی لڑکی جو اس وقت پنڈی ہی میں تھی۔ چند دن پہلے خود میں نے اسے طیارے میں بٹھا کر پنڈی کی طرف روانہ کیا تھا۔ میں سوچنے لگی اس وقت الماس کے ذہن کی سطح پر اس خیال کا ہلکا سا عکس بھی نہیں ہوگا کہ میں اس بھری دوپہر میں پنڈی کی سڑکوں پر غیر یقینی حالات سے گزر رہی ہوں گی۔ میں اپنے ان خیالات سے اس وقت چونکی جب تانگے والے نے مجھ سے پوچھا، اب کتنے چلنا ہے؟ میں نے تانگے کو اسی محلے میں پایا جس کا نام کوچوان کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرف موڑ لو۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور ڈال کر راستہ یاد کرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد ہی تانگا اس مکان کے سامنے پہنچ گیا جہاں میری دوست بطول رہتی تھی اور جو اب بیگم عباسی کہلاتی تھی۔ اس سے میری آخری ملاقات 2 سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت اس کے 4 بچے تھے۔
میں نے تانگا رکوا کر کرایہ ادا کیا اور پھر اس طرح تانگے سے اتری کہ میری پشت کوچوان کی طرف نہ ہونے پائے۔ تانگے والے کی آنکھوں میں شکوک و شبہات کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں، اور ادھر میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں ان پرچھائیوں کو کسی طرح بھی نہیں مٹا سکتی تھی۔ جب تانگا آگے بڑھ گیا تو میں نے مکان کے دروازے تک کا مختصر فاصلہ الٹے قدموں چل کر طے کیا اور کال بیل پر انگلی کا مختصر سا دباؤ ڈال کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اکا دکا راہگیر ادھر ادھر سے آتے جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر بھی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا حلیہ ہی ایسا تھا۔ کال بیل کے جواب میں کوئی 1 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک بڑھیا کی شکل نظر آئی، جو نہایت معمولی قسم کے لباس میں تھی۔ مجھے بطول سے ملنا ہے، وہ گھر میں ہیں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ دوسروں کی طرح بڑھیا نے بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اگر میں معقول حلیے میں ہوتی تو شاید وہ مجھے اندر بلا لیتی، لیکن اس بھول عجبی کو دیکھ کر اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ صبیحہ بانو۔ 1 منٹ ٹھہریں۔ بڑھیا یہ کہہ کر دروازہ بند کر لینا چاہتی تھی، لیکن مجھے یوں باہر کھڑا رہنا مناسب نہیں معلوم ہو رہا تھا، اس لیے میں بڑھیا کو تقریباً دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ارے ارے! بڑھیا گھبرا کر چیخ اٹھی۔ میں اس کی گھبراہٹ پر دھیان دیے بغیر دروازہ بند کرنے لگی۔ کیا بات ہے حجن بوا؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، جو میں نے پہچان لی۔ وہ بطول ہی تھی۔ بی بی یہ کوئی؟ بڑھیا نے زور سے میرے بارے میں کچھ اظہار خیال کرنا چاہا، لیکن میں نے اس سے زیادہ بلند آہنگی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہاں آؤ بطول، میں ہوں صبیحہ۔ ارے سبی! بطول کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر میں نے قدموں کی ایسی آہٹ سنی جیسے کوئی جلدی جلدی ادھر آ رہا ہو۔ میں بڑے اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ ڈرائنگ روم ہی تھا۔ بڑھیا منہ پھاڑے ہوئے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اندرونی دروازے کا پردہ ہٹا اور بطول بڑے حواس باختہ سے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں بڑی گرم جوشی سے ملے، لیکن میرے حلیے کی وجہ سے بطول بھی متحیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ یہ حیرت اس کی زبان پر بھی آ گئی۔ تم نے یہ لباس کیسا پہن رکھا ہے؟ اطمینان سے بتاؤں گی، پہلے تم مجھے پانی پلواؤ، میرا حلق خشک ہوا جا رہا ہے۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کنکھیوں سے بڑھیا کی طرف دیکھا، جو بڑے مضحکہ خیز انداز میں منہ پھلائے کھڑی تھی۔ پیاس تو مجھے بھی لگی ہے، بطول نے کہا، اور پھر بڑھیا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، حجن بوا ذرا جلدی سے فریج میں سے 2 کوک نکال لاؤ۔ بڑھیا نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ اندر جا رہی تھی تو اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں بک رہی ہو۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے ہنس کر بطول سے پوچھا، یہ تمہاری ملازمہ ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ یہ چیخی کیوں تھی؟ بھائی یہ مجھ سے میرا نام پوچھ کر دروازہ بند کیے لے رہی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں اندر گھستی چلی آئی۔ یہ جواب سن کر بطول بھی میرے ساتھ ہنسنے لگی، لیکن پھر فوراً ہی سنجیدہ بھی ہو گئی۔ میرے لباس نے اس کے ذہن میں بھی خلش پیدا کر رکھی تھی۔ میں تمہارے کپڑوں پر سرخ دھبے بھی دیکھ رہی ہوں، وہ پرتشویش انداز میں بولی۔ ہاں، یہ خون ہی کے دھبے ہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ دراصل ایک لڑکی کا چکر تھا، میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ میں اس کے پیچھے مردان تک گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کے 2 حقدار اور بھی ہیں۔ بس پھر مجھے اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں سوجی کہ ان دونوں کو آپس میں ہی لڑوا دوں۔ ان کو سر پھٹول میں مشغول کر کے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہاں سے میں نے پنڈی ہی آ کر دم لیا۔ ان میں سے کوئی مرا تو نہیں؟ بطول خوفزدہ ہو گئی۔ یہ مرد اتنے حیادار نہیں ہوتے یار، میں نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارا یہ شہدا پن ابھی تک ختم نہیں ہوا، اب تو تمہیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے اور تمہاری طرح بچے جننا شروع کر دینا چاہیے، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اب تمہارے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 5 ہیں۔ بطول کی آنکھیں اس طرح جگمگا اٹھی تھیں جیسے اس نے دنیا جہاں کی دولت مل جانے کا قصہ سنایا ہو۔ میں منہ بنائے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ مائیں میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکیں۔ چائلڈ میکر مشین بن کر یہ اس طرح خوش ہوتی ہیں جیسے زندگی کی معراج حاصل کر لی ہو۔ اتنے میں وہ بڑھیا کوک کی 2 بوتلیں اور گلاس لے کر آ گئی۔ اس نے گلاس میز پر رکھ کر کوک انڈیلا اور خالی بوتلیں لے کر چلی گئی۔ میں نے اپنا نصف گلاس تو ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور پھر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ مجھے ایک معقول لباس کی ضرورت ہے، میں نے بطول سے کہا۔ وہ تو مل جائے گا، لیکن کیا؟ آس پاس کے لوگوں نے تم کو یہاں آتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، آخر میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ یہ تمہارا درد سر ہے، میں نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم تو فوری طور پر میرے لیے ایک شلوار قمیض نکال دو۔ تم بچے جن جن کر موٹی ہو گئی ہو، اس لیے تمہارا جمپر میرے لیے کچھ ڈھیلا تو ضرور ہوگا، لیکن مجبوری ہے۔ ارے ہاں، تمہارے میاؤں کہاں ہیں؟ دفتر گئے ہوئے ہیں۔ اور بچے؟ بڑا بچہ تو اسکول گیا ہوا ہے، باقی اندر کھیل رہے ہیں۔ چھوٹا والا سو رہا ہے، ٹھہرو میں تم کو ان سے ملواتی ہوں۔ بطول نے شبو کا نام لے کر زور سے پکارا۔ ارے رہنے دو بھائی، میں جلدی سے بولی، کھیلنے دو انہیں۔ اب تم برا مانو یا بھلا، تم جانتی ہو کہ مجھے بچوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ سبھی، تجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ بطول نے بڑی سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ سچ کہتی ہوں، عورت کو تکمیل کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گی، سمجھی؟ میں نے بطول کو گھورتے ہوئے کہا، اور پھر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جلدی سے مجھے باتھ روم میں پہنچا دے اور میرے لیے کپڑے نکال دے، نہا کر میں فوراً کھانا کھاؤں گی۔ کھانا تقریباً تیار ہے، حجن بوا نے روٹیاں پکانا شروع کر دی ہوں گی۔ ویری گڈ، میں نے چٹکی بجائی۔ بطول نے مجھے باتھ روم میں پہنچا دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے جب میں باتھ روم سے نکلی تو کھانا میز پر لگایا جا چکا تھا۔ اس وقت بطول کے 3 بچے بھی وہاں موجود تھے، چھوٹا شاید ابھی تک سو رہا تھا۔ بچوں، بطول نے اتنی بلند آواز میں کہا جیسے مجھے چھیڑ رہی ہو، ان سے ملو، یہ تمہاری آنٹی ہیں۔ دونوں بڑے بچوں نے مجھے سلام کیا، لیکن تیسرا جو چھوٹا تھا ٹکر ٹکر دیکھتا رہا۔ میں نے ہنس کر ان تینوں کے گال تھپ تھپائے اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اپنی پلیٹ سیدھی کرنے لگی۔ بھائی اب تم برا مانو یا بھلا، بطول نے میرے ہی انداز میں کہا، میں اپنے بچوں کو اپنی جان سے الگ نہیں کر سکتی، خاص طور سے کھانا تو میں ان کے ساتھ ہی کھاتی ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھاؤ، میں جلدی سے بولی۔ بطول ہنسنے لگی۔ کھانے کے دوران ہی میں نے چائے کی فرمائش کر دی تھی، لہٰذا کھانے کے خاتمے پر مجھے چائے تیار ملی۔ چائے پینے کے بعد میں نے بطول سے جانے کی اجازت مانگی۔ کیا؟ بطول آنکھیں نکال کر بولی، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر گزر جاؤ؟ عباسی دفتر سے آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گی؟ انہیں پتہ تو چل جائے گا کہ تم آئی تھیں، اور پھر وہ مجھے انتہائی غیر مہمان نواز اور نہ جانے کیا کیا ٹھہرائیں گے۔ وہ مجھے کیا جانے؟ میں انہیں تمہارے بارے میں ایک ایک بات بتا چکی ہوں۔ ایک ایک بات کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ تمہاری افتاد تباہ کے بارے میں۔ وہ سب کچھ بھی بتا دیا، میں غرائی۔ شوہر سے کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی، بطول نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خدا تجھ سے سمجھے بطول، میں نے دانت پیس کر کہا، میں کسی وقت اس کا حساب ضرور چکاؤں گی، لیکن اس وقت جلدی میں ہوں۔ جلدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بطول نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دراصل تم معاملے کو سمجھ نہیں سکتی، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، مجھے ابھی جا کر ایک پولیس آفیسر سے ملاقات کرنا ہے۔ مردان میں ہونے والا وہ جھگڑا کوئی غلط رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو جائے، میں اس معاملے کو دبوا دینا چاہتی ہوں۔ اوہ، بطول ایک بار پھر پریشان نظر آنے لگی۔ میں نے پہلے تو بطول کو اس معاملے کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا، لیکن اب اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھے اس کے سوا کوئی راہ نہ سوجی تھی کہ معاملے کو پھر گمبھیر بنا کر پیش کر دوں۔ یہ تدبیر کارگر رہی اور بطول نے اصرار کرنے کی مہم ترک کر دی۔ اب میں تمہارے لیے پریشان رہوں گی، بطول نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں تم کو فون پر صورتحال سے آگاہ کر دوں گی، لیکن تم پولیس آفیسر سے ملنے کے بعد واپس تو آ سکتی ہو۔ ضروری نہیں ہے، اگر اس پولیس آفیسر سے مل کر بات نہیں بن سکی تو پھر مجھے فوراً کراچی پہنچنا ہوگا۔ خدا تم سے سمجھے سبھی، بطول نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم اپنے آپ کو عجیب عجیب گورکھ دھندوں میں پھنسائے رکھتی ہو۔ پھر وہ اپنے بڑے بچے کے ساتھ مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی۔ اس وقت میں اپنی بغل میں ایک بڑا سا پیکٹ بھی دبائے ہوئے تھی، جس میں میرا خون آلود لباس بندھا ہوا تھا۔ میں اس لباس کو بطول کے گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بطول سے اس کا ایک بڑا پرس لے کر میں نے ریوالور اس میں رکھ لیا تھا۔ کارتوسوں کی پیٹی میں نے کارتوس نکال کر وہ بھی پرس میں بھر لیے تھے اور خالی پیٹی لباس والے پیکٹ میں باندھ لی تھی۔ کچھ دور تک میں پیدل ہی چلتی رہی، مجھے اپنا وجود بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ نہانے اور کھانا کھا کر چائے پینے سے بدن میں جولانی سی آ گئی تھی۔ بطول سے ہونے والی دلچسپ گفتگو نے ذہنی تقدر کو رفع کر دیا تھا اور رات کے ہنگاموں کا بوجھ دماغ سے ہٹ گیا تھا، لیکن ایک بوجھ اب بھی ذہن پر موجود تھا، اور وہ اس وقت تک نہ ہٹتا جب تک صدر مملکت سے ملاقات نہ ہو جاتی۔ بازار سے میں نے ایک اٹیچی کیس خرید کر کپڑوں کا بنڈل اس میں رکھ لیا
اور ایک تانگے میں بیٹھ کر پنڈی کے سب سے بڑے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب تک میں نے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میری نگرانی نہیں کی جا رہی تھی۔ دشمن ابھی تک میرا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ وہ لوگ کتوں کی طرح میری بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے ایک فرضی نام سے کمرہ حاصل کیا اور سب سے پہلے اخبار منگوایا تاکہ ملک کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر ہو سکوں۔ کشمیر کے محاذ پر پاکستانی افواج کی پیش قدمی جاری تھی اور خبروں سے کچھ ایسا اندازہ ہو رہا تھا جیسے 3-4 روز میں ہی سارا کھیل ختم کر دیا جائے گا۔ ان حالات میں پاکستان کی سرحدوں پر ہندوستانی حملے کے امکانات بہت قوی تھے۔ میں نے اخبار میں کوئی ایسی خبر تلاش کرنی چاہی جس سے صدر مملکت کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا، لیکن مجھے ایسی کوئی خبر نہیں دکھائی دی۔ دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ صدر مملکت راولپنڈی میں موجود ہیں یا نہیں۔ اصولاً تو انہیں دارالحکومت ہی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ موجودہ حالات اسی کے متقاضی تھے۔ اخبار ایک طرف ڈال کر میں نے ٹیلی فون پر روم سروس سے رابطہ قائم کیا اور کافی بھیجنے کی ہدایت کی۔ دراصل اب میری آنکھوں میں نیند کے گھنگھور بادل لہرانے لگے تھے۔ کافی پی کر مجھے سنبھالا مل گیا اور میں نے ٹیلی فون پر سپرنٹینڈنٹ رؤف سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ رابطہ تو قائم ہو گیا، لیکن دوسری طرف سے ملنے والا جواب میرے لیے بڑا مایوس کن تھا۔ اس جواب کے مطابق رؤف کسی کام سے کراچی گیا ہوا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی کہ میں خود ہی صدر مملکت سے رابطہ قائم کروں۔ میں نے ٹیلی فون پر ایوان صدر کے نمبر ڈائل کیے، لیکن وہاں سے ملنے والے جواب سے تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ صدر مملکت آج ہی کسی وقت نتھیا گلی چلے گئے ہیں۔ وہاں سے مایوس ہونے کے بعد میں نے وزیر خارجہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وزیر خارجہ کہاں ہے۔ سرکاری دفاتر ان کے بارے میں بڑی پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں نے جھنجھلا کر ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا اور فیصلہ کیا کہ میں اسی وقت نتھیا گلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گی۔ گو کہ مجھے آخر میں وزیر داخلہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تھی، لیکن حالات کی ناموافقت نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا اور میرے اندر کی ضدی صبیحہ بانو پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں پنڈی سے مری کی طرف روانہ ہو گئی۔ نتھیا گلی کا قریب ترین راستہ یہی ہے۔ میں نے اپنے ایک شناسہ کے ذریعے سے کرائے کی گاڑی حاصل کر لی تھی اور اسے خود ہی ڈرائیو کر رہی تھی۔ راستے بھر میرا ذہن مختلف نوع خیالات کی اماج گاہ بنا رہا۔ مجھے یہ بہت عجیب سا معلوم ہو رہا تھا کہ ان حالات میں صدر مملکت نتھیا گلی چلے گئے تھے۔ یہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ ملک کا فرما روا اپنی تھکن اتارنے کے لیے پرفضا مقامات پر چلا جائے۔ پاکستانی افواج ایک محاذ پر پیش قدمی کر رہی تھیں، اس لیے صدر مملکت کو دارالحکومت ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی ایسا سیزن نہیں تھا جو پہاڑوں پر گزارا جاتا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے مجھے اس بیوروکریسی کا خیال آیا جس کا جال صدر مملکت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بیوقوف لوگ صدر کو ایسے ہی بے تکے مشورے دیا کرتے تھے۔ میں ان لوگوں کو دل ہی دل میں برا بھلا کہتی ہوئی کار چلاتی رہی۔ مجھے اگر اطمینان تھا تو بس اتنا کہ ابھی کل کا دن اور باقی تھا۔ خان زید کی اطلاع کے مطابق دشمن کی فوجیں پرسوں کسی وقت پاکستانی سرحدوں پر یلغار کرتیں۔ جب میں مری پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ سردی سے میرے دانت بجنے لگے تھے۔ پنڈی میں میرا دماغ اتنا الجھا رہا تھا کہ میں مری کی سردی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی کہوں گی کہ مال روڈ پر مجھے ایک ایسی دکان کھلی ہوئی مل گئی جہاں سے میں کوٹ خرید سکتی تھی۔ وہ سڑک جہاں مئی جون کے زمانے میں کنویں سے کھوا چھلتا ہے، اس شام بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ سردی نے وہاں کی ساری رونق کو ختم کر دیا تھا۔ اکا دکا راہگیر نظر آ رہے تھے اور اکا دکا ہی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے نہ صرف ایک کوٹ بلکہ دستانے اور فر کی ٹوپی بھی خریدی۔ دکان ہی میں جب وہ سب کچھ میں نے پہن لیا تو جان میں جان آئی۔ اب مجھے اس سرد رات میں نتھیا گلی کی طرف روانہ ہونا تھا۔ یہاں ابھی برف باری ہوئی تو نہیں تھی، لیکن کسی وقت بھی ہو سکتی تھی۔ اس موسم میں رات کے وقت نتھیا گلی کے خطرناک راستوں پر کار چلانا ایسا ہی تھا جیسے میں اپنی موت کو دعوت دینے کی کوشش کروں، لیکن میرے لیے کوئی اور صورت تھی بھی نہیں۔ اپنے وطن کی خاطر میں دنیا کے بدترین خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہو چکی تھی، لیکن روانگی سے قبل میں نے کھانا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ کھانے کے بعد گرم گرم کافی کے 1-2 کپ بھی مجھے خاصی تقویت پہنچاتے۔
میں نے کار ایک ہوٹل کے سامنے روک دی۔ یہاں اور بھی 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان گاڑیوں کے مالکان شاید اسی ہوٹل میں مقیم تھے۔ کچھ لوگ برف باری دیکھنے کے لیے اس موسم میں بھی مری جاتے ہیں۔ ہوٹل کے ہال میں اس وقت صرف 2 میزیں آباد نظر آ رہی تھیں۔ ایک میز پر 2 ادھیڑ عمر جوڑے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور دوسری میز پر میں چونک پڑی۔ چونکنے کے ساتھ ہی میرے رگوں پے میں ایک عجیب و غریب سی مسرت کا احساس دوڑ گیا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہاں میری ملاقات شبانہ سے ہو جائے گی۔ وہ اپنی میز پر بالکل تنہا تھی اور کسی خیال میں کھوئی ہوئی کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی۔ اس کے دل نواز چہرے پر اداسی کا ایک ہلکا سا غبار پھیلا ہوا تھا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میرے قدموں کو جیسے کسی مقناطیس نے کھینچ لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اتنی شدت سے چونکی کہ اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی پیالی سے کافی چھلک گئی۔ ہیلو شبانہ، میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، اس نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ کراچی سے پنڈی آتے ہوئے جب تم طیارے میں مجھ سے ملی تھیں تو تم نے اپنے مری آنے کے خیال کا اظہار کیا تھا۔ میں اس بات کو بالکل بھول ہی گئی تھی۔ اب تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے تمہاری وہ بات یاد آ رہی ہے۔ شبانہ نے نظریں جھکا لیں اور کافی پاٹ کو گھورنے لگی۔ ہال کا اکلوتا بیرا اب ہماری میز کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھانا لانے کے بارے میں ہدایات دیں اور پھر شبانہ سے بولی، کیا تم اسی ہوٹل میں مقیم ہو؟ ہاں، شبانہ کی آواز بدستور دھیمی تھی۔ کس کمرے میں؟ 11 شبانہ نمبر کہتے کہتے رک گئی اور پھر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو میرے کمرے کا نمبر معلوم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بے فکر رہو، میں مسکرا کر بولی، میں تمہارے کمرے میں قیام کرنے کا ارادہ قطعی نہیں رکھتی۔ میں کھانا کھا کر یہاں سے فوراً ہی روانہ ہو جاؤں گی۔ مجھے نتھیا گلی جانا ہے۔ اس وقت رات میں؟ شبانہ نے کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر بڑے اسپاٹ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، کام اتنا اہم ہے کہ مجھے اسی وقت جانا ہوگا۔ شبانہ نے کام کی اہمیت کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا اور کافی کا آخری گھونٹ لے کر پیالی رکھ دی۔ اب وہ بے تعلق سی نظر آنے لگی تھی۔ ایسا انداز تھا جیسے اس کی میز پر کوئی اور موجود نہ ہو۔ اس موسم میں تم مری کیوں آ گئیں؟ میں قدرے توقف سے بولی، جب میرا ذہن بوجھل ہوتا ہے تو میں مری کے ویران گوشوں میں بڑا سکون محسوس کرتی ہوں۔ شبانہ نے بدستور دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میں پھر کچھ کہنے والی تھی کہ شبانہ ایکسکیوز می کہہ کر اٹھی اور ایک طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ اوپر کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ اس لڑکی کا ذہن اتنا پیچیدہ تھا کہ مجھے اس کی سلجھاؤ کی کوئی توقع نہیں تھی۔ کھانا آیا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن کھانے کے دوران میں میرا ذہن شبانہ ہی میں الجھا رہا۔ اس کے بدن کی تپتی ہوئی دھوپ میں اس سرد رات کا مداوع بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی مہم درپیش تھی جس میں کسی تاخیر سے کام لینا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے کافی منگوائی۔ پہلا کپ پینے کے بعد میں دوسرا کپ بنا ہی رہی تھی کہ ہال میں داخل ہونے والے کسی شخص کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دروازے کی طرف یوں ہی ایک اچٹتی سی نظر ڈالنا چاہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ میں ادھر ہی دیکھتی رہ گئی۔ فوکس، ڈاکٹر فونگ کا جانشین، میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے اپنے اعصاب پر الیکٹرک شاک کی سی کیفیت محسوس ہوئی تھی۔ ہیلو، وہ میرے قریب آ کر بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ جاؤ، میں نے سرد مہری سے کہا۔ فوکس میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ سیبیا بانو، وہ قدرے توقف سے بولا، تم مجھے ایک مرتبہ تو بیوقوف بنانے کی کوشش کر چکی ہو، لیکن اگر دوسری بار پھر اس قسم کی کوئی کوشش کی گئی تو یہ تمہارے حق میں برا ثابت ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں خشک لہجے میں بولی، ہماری تنظیم ذہین لوگوں کی قدر کرتی ہے۔ میں تم سے اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک بڑی پیشکش بھی کی تھی جسے تم نے قبول کر لیا تھا، لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری وجہ سے صوبہ سرحد میں ہمارا ایک پلان تباہ ہو چکا ہے اور تم ایک ایسے راز سے بھی واقف ہو گئی ہو جس کے افشا سے ہمارا ایک اور پلان متاثر ہو جائے گا۔ مجھے کراچی ہی میں اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ صوبہ سرحد کا پلان تباہ کرنے والی کوئی عورت ہے اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تم ہی ہو سکتی ہو۔ میں آج تیسرے پہر کو کراچی سے پنڈی پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم صدر مملکت تک پہنچنے کی کوشش کرو گی
اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ صدر مملکت نتھیا گلی گئے ہوئے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ تم نے بھی ادھر ہی کا رخ کیا ہوگا۔ میں تیز رفتاری سے اس طرف چل پڑا، لیکن روانگی سے قبل میں نے کچھ دوسرے انتظامات بھی کر دیے تھے۔ میں ان دوسرے انتظامات کی وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم مجھے یہیں مری میں ہی مل گئیں۔ اب بہتر ہوگا کہ تم یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ صدر مملکت تک پہنچنے کی کوشش کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ نقصان کی وضاحت ضروری ہے، میں تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی۔ موت، فوکس نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا اور پھر بولا، ایسا تو یقیناً ہے کہ ہم ذہین لوگوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن جب وہ ذہانت ہمارے قابو سے باہر ہونے لگے تو ہم اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی مسٹر فوکس، میں نے کہا۔ یہ ناممکن ہے کہ میں اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ دوں۔ مجھے تمہاری موت سے صدمہ ہوگا، میں کوشش کروں گی کہ تمہیں یہ صدمہ نہ پہنچے۔ فوکس یکلخت کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل سے نکل گیا اور میں متفکر سی اپنی کرسی پر بیٹھی رہ گئی۔ صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی تھی۔ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھے ہر قیمت پر روکنے کی کوشش کریں گے، اور جب روکنے میں ناکامی ہوگی تو مجھے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ میں ان کے ایک ایسے ہی راز سے واقف ہو چکی تھی۔ میں نے کافی کے دوسرے کپ کا پہلا گھونٹ لیا اور سوچتی رہی کہ ان حالات میں نتھیا گلی پہنچنے کا محفوظ طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ دفعتاً مجھے شبانہ کا خیال آیا اور میں سوچنے لگی کہ ان حالات میں اس سے کوئی مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ میرے ذہن میں ایک دھندلا دھندلا سا خاکہ ابھرنے لگا اور میں غور و فکر کے سہارے اس کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے لگی۔ کافی ختم کرتے کرتے میں ایک چھوٹا سا منصوبہ بنا چکی تھی، لیکن اس منصوبے کا ایک کمزور پہلو یہ تھا کہ اس میں وقت خاصا ضائع ہو جاتا۔ مجھے یہ رات مری ہی میں گزارنا پڑتی۔ الصبح میں نتھیا گلی کی طرف روانہ ہو سکتی تھی۔ وہ روانگی بڑے پوشیدہ طور پر عمل میں آتی۔ فوکس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کب مری سے روانہ ہو گئی، اور میری کامیابی کی واحد صورت بھی یہی تھی کہ فوکس کو میری روانگی کا علم نہ ہو سکے۔ اس وقت تو فوکس اور اس کے ساتھی یقیناً مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی میں یہاں سے روانہ ہوتی وہ لوگ میرے پیچھے لگ جاتے اور موقع دیکھ کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرتے۔ میں نے اپنی روانگی صبح تک کے لیے ملتوی کر دی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ التفاف فوکس کو الجھن میں ڈال دے۔ چنانچہ میں بل ادا کر کے ہوٹل سے نکل آئی۔ میں چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ خود ہی کار میں کوئی خرابی پیدا کر دوں اور پھر اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش میں بار بار ناکام ہونے کے بعد گاڑی سے اتر آؤں۔ اس طرح فوکس یہ سمجھ لے گا کہ میں گاڑی کی خرابی کی وجہ سے رکنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ ایک صورت یہ بھی ممکن تھی کہ میں گاڑی کو چلاتی ہوئی کچھ دور تک لے جاؤں اور اس کے بعد انجن میں خرابی پیدا کروں۔ اس طرح مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ میرا تعاقب کیا گیا ہے یا نہیں۔ لیکن جب میں نے کار میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ فوکس پہلے ہی اپنا کام مکمل کر چکا ہے۔ کار کسی طرح بھی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور یہ میری دانست میں فوکس ہی کی کسی شرارت کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔ میں کار میں بیٹھے بیٹھے طنزیہ انداز میں مسکرا پڑی، اور پھر جب میں گاڑی سے اتری تو اپنی حرکات و سکنات سے شدید جھنجھلاہٹ اور طیش کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا جیسے میں کار کے سٹارٹ نہ ہونے پر چراغ پا ہو گئی ہوں۔ میں واپس ہوٹل میں آئی اور ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے کوئی آدھا گھنٹہ وہیں گزارا اور پھر باہر نکل کر کمرہ نمبر 11 کی طرف چل پڑی۔ وہ کمرہ بھی اسی منزل پر تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچ کر رکی، ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے شبانہ کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ صبیحہ۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میری آواز زیادہ بلند نہ ہونے پائے۔ قدموں کی آہٹ دروازے کی طرف آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ شبانہ نائٹ گاؤن میں ملبوس میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی سپاٹ نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں مستفسرانہ کیفیت موجود تھی۔ معاف کرنا، میں اس کی اجازت کے بغیر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ دراصل اس وقت مجھے بہت ہی مجبور ہو کر تمہارے کمرے میں آنا پڑا ہے۔ مجھے آپ کی مجبوریوں کا اندازہ تو ڈائننگ ہال ہی میں ہو گیا تھا۔ شبانہ کے لہجے میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ غلط نہ سمجھو شبانہ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہارا قرب مجھے رنگین و مخمور فضا میں پہنچا سکتا ہے، اور میں اس فضا کی خواہش مند بھی ہوں، لیکن اس وقت میرے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک معاملے میں تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ فرمائیے،
شبانہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ دروازہ بند کر لو، وہ گفتگو ایسی نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے کی جا سکے۔ شبانہ نے کسی احتجاج کے بغیر دروازہ بند کر لیا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر کی طرف لے گئی، اسے بستر پر بٹھایا اور خود ایک کرسی بستر کے قریب گھسیٹ لی۔ کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کمرے کی فضا بڑی تسکین بخش ہو گئی تھی۔ شبانہ، میں نے کسی تمہید کے بغیر آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، میں اس وقت ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ مجھے نتھیا گلی جانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی، لیکن جب میں نے اپنی کار سٹارٹ کرنا چاہی تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ بعض حالات کی بنا پر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ خرابی از خود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پیدا کی گئی ہے۔ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں نتھیا گلی پہنچ سکوں۔ مجھے اس جواب کے ایک پہلو نے بڑا مایوس کیا، اور وہ مایوسی، آپ کو میری کار چاہیے؟ شبانہ کا لہجہ سپاٹ ہی رہا۔ کچھ اسی قسم کی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ رات تو ہوٹل ہی میں گزاروں، اس طرح وہ لوگ میری طرف سے مطمئن ہو جائیں گے جو میری طاق میں ہیں، وہ یہ سمجھ لیں گے کہ میں اپنی کار ٹھیک کروانے کے لیے ہوٹل ہی میں صبح ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن میں ایسا کروں گی کہ صبح فجر سے بھی کچھ پہلے چھپتی چھپاتی ہوٹل سے باہر نکل جاؤں گی۔ میرے بعد تم بھی ہوٹل سے نکلنا اور اپنی گاڑی میں پوسٹ آفس پہنچ جانا، وہاں میں تم سے آ ملوں گی اور تمہاری کار میں نتھیا گلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گی۔ اگر تم بھی میرے ساتھ چلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نہ چاہو تو میں اصرار نہیں کروں گی۔ نتھیا گلی سے میری واپسی شام سے پہلے ہو جائے گی اور میں تمہاری کار واپس کر دوں گی۔ شبانہ ایسی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی جیسے میری باتوں کے وزن کا اندازہ کرنا چاہتی ہو۔ اچھی شبانہ، میں نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی پشت کو سہلاتی ہوئی بولی، یقین کرو کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، کیا تمہیں ان میں مکاری کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے؟ کچھ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ نتھیا گلی نہ جا سکیں؟ شبانہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ یہ ایک قومی نوعیت کا معاملہ ہے شبانہ۔ ہمارے صدر مملکت اس وقت نتھیا گلی میں ہی ہیں اور مجھے ایک اہم اطلاع ان تک پہنچانا ہے۔ کچھ وطن دشمن اس اطلاع کو صدر مملکت تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے۔ اوہ! شبانہ کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ تغیر پیدا ہوا، شاید یہ باتیں اس کے لیے کچھ سنسنی خیز ثابت ہوئی تھیں۔ ہاں شبانہ، میں نے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، تم میری مدد کر کے دراصل وطن اور قوم کی خدمت کرو گی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔